کبھی آپ نے بندر کو پیاس چھیلتے، ہارٹ سرجن کو سوئی گیس کے میٹر لگاتے اور بھینس کو گانا گاتے ہوئے سنا؟ اگر آپ یہ سب کچھ دیکھیں اور سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے، جب غیر منتخب لوگ یعنی جن کا وہ کام نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑی کمانڈ کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے، تو ملک کا نظام اسی طرح برباد ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ منتخب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے، عوام کی ضروریات اور خواہشات کیا ہیں، عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں اور ان کا احترام کس طرح کرنا ہے، کیونکہ وہ عوام میں سے آئے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، انہیں عوام کا ڈر ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عوام کی مرضی کی بات نہیں کریں گے، ان کے رائٹس کا اور ان کی ڈیمانڈز کا، ان کی ایسپیریشنز کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ہم سے تعاون نہیں کریں گے، اگلی دفعہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اور ہم اقتدار کے کھیل سے باہر ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ مجبور ہوتے ہیں عوام کی بات ماننے پر، لیکن محسن نقوی صاحب کی ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ وہ اپرنٹلی سینیٹر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن در حقیقت ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پلانٹڈ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جب تک چاہے گی، جہاں چاہے گی وہ رہیں گے، جب نہیں چاہے گی تو ظاہر ہے وہ نہیں رہیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حقوق اور بندوق ساتھ نہیں چل سکتے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ لانے کو جرگہ نہیں بلکہ کچھ اور کہتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ محسن نقوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ توہین انسانوں کی ہوتی ہے، عزت انسانوں کی ہوتی ہے، اداروں کی عزت نہیں ہوتی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر منظور پشتین کے ساتھ ہیں، آپ خود مان رہے ہیں کہ منظور پشتین کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو پھر آپ کو اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی رائے کا احترام تو انگریز بھی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ طاقت سے حکومت میں آئے تھے، لیکن مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح کے پیچھے لوگ تھے، لہٰذا انگریز نے بھی ان دونوں کی بات مانی تھی اور بغیر کسی ضد اور ہٹ درمی کے مانی تھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ منظور پشتین کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، آپ نے منظور پشتین اور اس کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن پھر ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیا کریں گے جو منظور پشتین کے جلسوں میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آتے ہیں، بلکہ اگر کراچی میں بھی منظور پشتین جلسہ کریں اور اگر آپ لاہور میں بھی منظور کو جلسہ کرنے دیں اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی کرنے دیں، تو بھی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ جس نواز شریف اور شہباز شریف کو آپ نے حکومت دی ہوئی ہے، ذرا انہیں کہیں میدان میں آئیں اور پنجاب کے کسی بھی شہر میں اتنے بندے آپ نواز شریف کے جلسے میں آتے ہیں جتنے وزیرستان میں منظور پشتین کے پیچھے یا چمن میں منظور پشتین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا کراچی میں منظور پشتین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ لیٹس ایڈمٹ دا فیکٹ یہ ہے کہ منظور پشتین کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے پشتونوں کی، جن کی چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں اور چاہے وہ سندھ یا پنجاب میں ہوں، اور جس کے پیچھے عوام ہوتے ہیں۔ منظور کے نظریات، اس کی سوچ کو تو انڈورس پنجاب اور سندھ کے پنجابی اور سندھی اور اردو بولنے والے لوگ بھی کرتے ہیں، تو پشتون تو پھر اس کے ساتھ ہے ہی ہیں۔ اب لہٰذا آپ اس سے کالعدم جماعت، اس کی جماعت کو قرار دیں، آپ کہیں کہ وہ ریاستی اداروں کو گالی دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ ضد بنا لیں، آپ اس کے ساتھ انا کا مسئلہ بنا لیں، آپ کہیں کہ ریاستی اداروں کی توہین ہو گئی، تو پھر آپ اس کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ منظور پشتین کے لوگوں کے پاس بندوق نہیں تھی، وہ جلسوں میں، جلوسوں میں، احتجاجوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ فائرنگ نہیں کرتے، وہاں پہ مار دھاڑ نہیں کرتے، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ طالبان نہیں ہیں، انہوں نے چینی انجینئرز کو قتل نہیں کیا۔ اختر مینگل ہوں، منظور پشتین ہوں، یا عمران خان ہوں، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یا ایمل ولی ہوں، وہ تمام لوگ جو ریاستی اداروں کی سوچ کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ان کو اس جرم کی پاداش میں کالعدم قرار دے دیا جائے، ان کی جماعتوں کو بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، انہیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جائے، تو آپ پھر ان لوگوں کے فالوورز کو کیا میسج دیں گے؟
منظور اور عمران اور ایمل ولی اور مولانا فضل الرحمان اور ایسے جو بھی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہیں جس طرح کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تیار ہیں، تو پھر کیا آپ ان سب لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ، نان اسٹیٹ ایکٹر قرار دے دیں گے؟ ان سب لوگوں کو آپ سائیکوفیٹک کریکٹر قرار دے دیں گے؟ ان سب لوگوں کو آپ سماج دشمن عناصر قرار دے دیں گے؟ ان سب لوگوں پر پابندیاں لگا دیں گے؟ ان سب لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں گے؟ ان کے خلاف بندوق اٹھا لیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ ریاست زور اور زبردستی سے نہیں چلتی، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور محبت سے ہی چلتی ہے۔ اور اگر آپ محبت نہیں کریں گے، جو بندوق آپ کو عوام نے، پاکستان کے عوام نے اس لیے دی ہے کہ آپ اس بندوق سے ان کی حفاظت کریں، یعنی ان کے دشمنوں پر اس بندوق کو استعمال کریں، اس بندوق کا رخ آپ اگر عوام کی طرف کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کو جنہوں نے یہ حق دیا ہے وہ پھر آپ سے یہ حق چھین بھی سکتے ہیں۔ اور ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوگا بے شمار ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو ہم 1971 میں یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم نے قسم کھائی ہے اپنے تجربات سے سبق نہ سیکھنے کی۔ دیکھیں ایک ایک کر کے اگر آپ سب کو غدار، دہشت گرد اور وغیرہ وغیرہ قرار دے کر قومی دھارے سے نکالتے چلے جائیں گے، لوگوں کو دھکیلتے چلے جائیں گے، کوشش کرتے چلے جائیں گے کہ وہ شیخ مجیب بن جائیں، تو اس طرح پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ برائے مہربانی یہ فیصلہ آپ نہ کریں کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون ریاست کا دشمن ہے اور کون ریاست سے پیار کرتا ہے۔ یہ فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں، وہ جس سائیڈ پر خود کو کھڑا کرنا چاہیں انہیں کھڑا ہونے دیں۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ضرور بندوق اٹھائیں، لیکن جب تک کوئی شخص اپنے منہ سے اپنے آپ کو غدار، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں کہتا، پاکستان دشمن نہیں کہتا، آپ اپنے مخالفین کو پاکستان کے مخالف قرار دے کر غدار غدار اور دشمن دشمن کہنے کی روش بند کر دیں، ورنہ اپنا منہ اور اپنی چپیڑ والی صورتحال ہی ہمارے ساتھ ہو جائے گی، بلکہ ہوتی جا رہی ہے۔